السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور آج بات کریں گے کہ گزشتہ 20 روز کے دوران جو ملک بھر کے اندر سیاسی تھیوریاں، افواہیں اور غیر یقینی سیاسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب ان تمام چیزوں کا، تمام باتوں کا، تمام خدشات کا وقتی طور پر خاتمہ ہو گیا ہے، چونکہ گزشتہ روز پی ایم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک اعلامیہ نے بہت سی لوگوں کی جو ایک خواہشیں تھیں اس پر پانی پھیر دیا ہے، اور اس کے ساتھ اس ساری ڈیولپمنٹ کے آنے والے دنوں میں ملکی حالات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آزادی مارچ، دھرنا، نواز شریف صاحب کی بیرون ملک منتقلی کے چیلنج سے نمٹنے کے بعد اب انہوں نے ایک اہم ترین معاملے کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے، وزراء کو واضح طور کے اوپر ہدایات جاری کر دی ہیں، اور اب ان سے پوچھ گچھ ہوگی باضابطہ طور کے اوپر۔ اور اس کے ساتھ بات کریں گے کہ پاکستانی حدود کے اندر 2 روز قبل کس طیارے نے داخل ہونے کی کوشش کی اور کس طریقے کے ساتھ پاکستان نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے آفس سے گزشتہ روز ایک اعلامیہ جاری ہوا، جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ پرائم منسٹر نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دیا ہے، اور وہ باضابطہ طور کے اوپر 27 نومبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ لیکن اس اعلامیے کے اندر جو اس سے بڑی خبر تھی، جس کا ملکی سیاسی صورتحال، ملکی موجودہ سیاست، حکومت، ملکی معاشی صورتحال کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، وہ سٹیٹمنٹ تھی جس کے اندر واضح طور پر لکھا گیا کہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کی مدت ملازمت میں، یا جن کی پرائم منسٹر عمران خان ری اپوائنٹمنٹ پہلے ہی کر چکے ہیں، اور ان کی ملازمت میں توسیع کا جو نوٹیفیکیشن ہے، جو بات کی جا رہی تھی کہ ابھی تک جاری نہیں ہوا، صدر مملکت نے منظوری نہیں دی، حکومت اور فوج کے درمیان ایک بڑا اختلاف ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو پا رہا، تو اس اعلامیے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ری اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جو 19 اگست کو جاری ہو چکا ہے، وہی نوٹیفیکیشن ہے، اس کو کنسیڈر کیا جائے اور سب لوگ اپنی پریشانیاں دور کر لیں۔ جو میجر جنرل سرفراز تار کو آرمی چیف بنوانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی افواہیں جاری تھیں، اور بہت سی اس قسم کی افواہیں تھیں کہ کور کمانڈرز کے اندر اختلاف ہے اور آرمی چیف اپنی توسیع ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، سرنڈر کر دیں گے، تو وہ ساری افواہیں اس اعلامیے کے بعد دم توڑ گئی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے مذموم کوشش کی اور اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی، مذہب کی آڑ کے اندر بھی ایک افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا ہم نے اپنے ولاگ میں ذکر بھی کیا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کرنے کے نام کے اوپر ایک ایسی تفصیلات منظر عام پر لائی گئیں جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر پہلے سے موجود جو بے چینی ہے اس کو بڑھایا جائے، افراتفری کی صورتحال پیدا کی جائے، اور کچھ حالات ایسے کریٹ کر دیے جائیں کہ جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اتنا دباؤ ہو، پرائم منسٹر پر، حکومت پر اور دیگر سٹیک ہولڈرز پر بھی، اور الٹیمیٹلی کو ان کو ڈیزائرڈ رزلٹس مل جائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کو یہ رزلٹس نہیں مل سکے، چونکہ یہ سب سازشی تھیوریاں تھیں، غلط کسی کے مذہب کے بارے میں غلط قسم کے یہ الزامات تھے، اور وہ جو اپنے مقاصد کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے ان کی کوشش تھی جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور الٹیمیٹلی اب اس اناؤنسمنٹ کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جسے سب تلاش کر رہے تھے، اس کی تلاش اب ختم ہو گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہی آئندہ 3 سال تک بطور آرمی چیف، بطور سپہ سالار خدمات سر انجام دیں گے، اور جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ندیم رضا خدمات سر انجام دیں گے 27 نومبر سے۔ یہ ایک اچھی خبر بھی تھی، اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، صحافت کے اوپر بھی دسترس رکھتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر بھی ان کی کڑی نظر ہے، منجھے ہوئی شخصیت ہیں حیدر نقوی صاحب۔ انہوں نے 2 ماہ قبل ہی تقریباً اپنے ایک آرٹیکل کے ذریعے، ایک اپنے نیوز پیس کے ذریعے اور اپنے ٹویٹر کے ذریعے یہ خبر دی تھی، اور ان کا بہت واضح طور کے اوپر ان کی ساری اسیسمنٹ تھی کہ آئندہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں گے وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا ہوں گے، تو ان کی بات بھی بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ اور اس سارے معاملے کے جو اصل ہے، جو سارا سنیریو کریٹ ہوا پچھلے 1 ماہ سے بالخصوص، اور جو ملک کے اندر ایک انتشار، یہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ سب کچھ ختم ہوگا۔
اور حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان سے متعلق جو باتیں کی جا رہی تھیں، لوگوں کے اندر ایک عدم اطمینان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ختم ہوگا، اور اب جو ملکی سیاسی اور معاشی حالات ہیں ان کو سدھارنے میں یقینی طور کے اوپر اس اناؤنسمنٹ کے بعد مدد ملے گی۔ اور دن رات جو مختلف لوگ اپنی توانائی صرف کر رہے تھے سوشل میڈیا پر، مختلف جگہوں پر، وہ بھی اب یقینی طور کے اوپر اس سسٹم کا، اسی حقیقت کو ابزارو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو اس ساری صورتحال کے دوران پرائم منسٹر عمران خان، جو کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک بڑا جو ایک مارکا تھا، آزادی مارچ، دھرنا اور اس سے نمٹنے کا، وہ انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ نمٹ لیا ہے۔ اپوزیشن کی جو رہبر کمیٹی کے جو مطالبات تھے، جس قسم کا انہوں نے پریشر بلڈ کیا تھا، اس سے وہ باہر آ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب بیرون ملک جا چکے ہیں۔ اور اب وہ جو پریشانی کی ایک فضا تھی، جو دن بھر میڈیا کے اندر بھی ایک ایشو پر بات ہوتی تھی اور پرائم منسٹر آفس میں بھی دھڑا دھڑ اسی کے اوپر میٹنگز ہوتی تھی، وہ سلسلہ رک چکا ہے، اور اب معاملہ صرف آ چکا ہے عوام سے کیے گئے وعدوں کا، ان کو پورا کرنے کا، معاشی صورتحال کو سدھارنے کا اور روزگار کے مواقع میں اضافے کا۔ تو اس کے اوپر کام باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر فوکسڈ ہیں، بہت سی غلطیوں سے وہ لرن کر چکے ہیں، اور تمام وزراء سے 1 ماہ کے اندر رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ حکومت کے پاس ایک امیڈیٹلی معاشی انڈیکیٹرز کو، معاشی شاہریوں کو بہتر بنانے کا پلان واضح طور پر موجود ہے۔ ہمارا 701 ارب روپے کے لگ بھگ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، جس کے تحت 4 صوبوں کے اندر مختلف ترقیاتی منصوبے کچھ شروع ہو چکے ہیں، کچھ نے شروع ہونا تھا، ان کی فنڈز کے اجراء میں تاخیر ہے۔ بہت سی مشکلات تھیں اس سے وابستہ انڈسٹری کو، کانٹریکٹرز کو، مزدوروں کو، تو وہ کام فل پیس پر نہیں ہو پا رہا تھا۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ تقریباً گزرنے کے قریب ہیں، 701 ارب روپے میں سے اب تک صرف 290 ارب روپے جاری ہو چکے ہوئے، جبکہ یہ اماؤنٹ کم ہے، اس سے زیادہ اماؤنٹ جاری ہونی چاہیے تھی۔ اور اب پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا ہے اور تمام وزراء کو یہ ہدایت کی ہے کہ ان منصوبوں کے اوپر کام کی رفتار تیز کریں، اور وزارت خزانہ سے کہا گیا ہے کہ وہ فنڈز کے اجراء میں کسی قسم کی رکاوٹ مت ڈالیں۔ تو جو اس بات کا اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ جو مختلف انڈسٹری کے ریلائبل سورسز بتا رہے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا اناؤنسمنٹ ہونا ہے رواں ماہ کے آخر میں۔ تو اس کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو تقریباً 0.5 بیسس کم کیے جانے کا امکان ہے، جو کہ ایک بڑا ہیلدی سائن ہوگا۔ اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ اب یہ انٹرسٹ ریٹ گریجولی نیچے آئے گا، جس سے یقینی طور کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کو مختلف بینکوں سے اب مختلف معاشی سرگرمیوں کے لیے لون لینے میں آسانی ہوگی، اور معاشی سرگرمیاں بحال ہوں گی۔ جو روزگار کے مواقع میں کمی ہوئی تھی، افراط زر میں اضافہ ہوا تھا، افراط زر کی شرح میں بھی کمی کی توقع کی جا رہی ہے، اور جب حکومت بھی اپنے مختلف منصوبوں کے اوپر فوکس کرے گی تو اس سے معاشیت کا پہیہ جو اس وقت سست روی کا شکار ہے وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہوگا۔ اور چونکہ جو انٹرنیشنل اداروں کے انڈیکیٹرز ہیں ان کی پاکستان نے جو اب تک کریکشن کی ہے اس کے اوپر کافی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ورلڈ بینک کی ہم بات کریں، ایشین ترقیاتی بینک کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بات کریں، IMF کی بات کریں، بلومبرگ بھی اس نے بھی واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کیسے بہتر پرفارم کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جہاں پر پلیٹ فارم، اب جس کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر جو مسائل تھے، پلیٹ فارم سیٹ ہو گیا ہے، مسائل کافی حد تک دور ہو گئے، اب اس پلیٹ فارم کو افیکٹولی یوٹیلائز کرنے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک اچھی شروعات ہے عوام کے لیے جو بہت زیادہ پریشان تھے مہنگائی کے ہاتھوں، روزگار کے مواقع میں کمی کی وجہ سے، تو اس سے قدرے صورتحال بہتر ہوگی آنے والے دنوں میں۔ لیکن جو بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ دسمبر کے اندر پرائم منسٹر عمران خان مستعفی ہو جائیں گے یا ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا اور وہ رخصت ہو جائیں گے، چونکہ ان کے اتحادی ناراض ہیں، حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے، تو ان سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمران خان صاحب دسمبر میں کہیں نہیں جانے لگے۔ وہ شاید دسمبر 2023 کی کسی نے بات ذہن میں رکھ کر کی ہو تو الگ بات ہے، لیکن دسمبر 2019 میں وہ کہیں نہیں جانے لگے۔ حکومتی اور سرکاری پالیسیوں کے اندر تسلسل جاری رہے گا اور اس میں استحکام آنے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ تو اب تھوڑی سی اینڈ پہ بات کر لیتے ہیں کہ 2 روز قبل ایک خبر سامنے آئی کہ پاکستانی حدود کے اندر اچانک ایک غیر ملکی طیارے نے داخل ہونے کی کوشش کی، جسے سول ایویشن اتھارٹی نے انٹرسیپٹ کیا۔
کپتان سے رابطہ کیا گیا، کیپٹن سے، اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں، لیکن سول ایویشن کے ترجمان نے کچھ حوالوں سے تردید بھی کی، لیکن خبر یہ ہے بہت ریلائبل ریلیونٹ سورسز سے جو اس ساری صورتحال پر کڑی نظر رکھتے ہیں، بالکل یہ درست بات ہے۔ ایک غیر ملکی ایئر جیٹ نے پاکستان کی جانب خلاف توقع، خلاف ضابطہ، خلاف جو ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے، پاکستان کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور پاکستان کا رسپانس ٹائم بہت افیکٹو تھا، اور اس کو انفارم کیا گیا، اس کو روکا گیا، اور اگر وہ کچھ مائلز مزید آگے بڑھتا تو شاید پاکستان ایئر فورس اس پر سٹرائک کر دیتی۔ اور یہ معاملہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ ایک امریکی جیٹ تھا بالکل، اور نیٹو جو فورس ہے اس میں یہ شامل تھے، اور یہ طیارہ جس نے اچانک خلاف ضابطہ اس نے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، اور جس کو نہ صرف سیولیشن بلکہ پاکستان ایئر فورس کے جو سسٹم ہے جہاں وہاں پر موجود جوانوں نے، انہوں نے بھی اس کو انٹرسیپٹ کیا، اس کو وارننگ دی گئی، اور وہ واپس جانے پر مجبور ہوا۔ تو متعلقہ سورس سے جاننے کی کوشش کی کہ بڑے ہائیلی ڈسپلنڈ ہیں نیٹو فورس ہوں یا امریکن فورس ہوں، تو انہوں نے کیوں ان کو ایسی ضرورت پیش آئی ہوگی کہ انہوں نے کس ٹائپ کی خلاف ورزی کرنے کا سوچا ہوگا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہوتا ہے مختلف ممالک کے اندر، چونکہ اس قسم کی رائٹ لیفٹ اطراف کے اندر مختلف اس قسم کی کبھی کبھار اس ٹائپ کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ماضی میں ہوئے ہیں۔ عمومی طور کے اوپر یہ کسی ملک کا، اس کی فورس کا، اس کی فضائیہ کا، اس کے ایویشن سسٹم کا رسپانس ٹائم چیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اس وقت کیسے الرٹ ہیں، کیا انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق، ڈسپلن کے مطابق یہ الرٹ ہیں۔ تو اس قسم کے کچھ وہ ایک اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مضموم مقاصد نہیں تھے کہ یا کوئی اٹیک کرنا چاہتے تھے، یا پاکستان کی فضائی حدود کے اندر آ کر کوئی انہوں نے کسی جگہ پہ لینڈ کرنا تھا، یا کوئی ان کا ٹارگیٹ تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن ان کو انٹرنیشنل پریکٹس کے مطابق اور پاک فضائیہ اور سیولیشن اتھارٹی کی جانب سے ایک مؤثر طریقے سے بروقت پیغام پہنچا کر بتایا گیا کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم سو نہیں رہے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔